الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پرے رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کے کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اور قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی ہاں جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے
دیدار نبی غازل جس خواب میں ہو جائے بے دیدار نبی غازل دیدار نبی غازل اے عشق کبھی مجھ کو میں نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو میں نیند ایسی سلا جانا دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی حسرت تو رہے باقی جز اس کے کہ ہر حسرت اس دل سے مٹا جانا جز اس کے کہ ہر حسرت اس دل سے مٹا جانا اور دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا عقبا کی طرف جانا داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا داغے غم یہ زخم ہے طیبہ کا ہر ایک کو نہیں ملتا ہر ایک کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی دنیا سے ریاض جب عقبا کی طرف جانا داغے غم
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام۔ آج کا یہ جمعہ مبارک پیران پیر روشن زمین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی راز یزدانی کی عظمت و شان اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی ولادت اور علم کے لیے سفر کرنا اور مجاہدات اور پھر حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور پھر مدرسے کو قائم کرنا اور لوگوں کو علم دین پڑھانا اور محلہ حلبیہ کے اندر بلا اختیار آپ کی زبان پہ قدمی اعلیٰ رکعت لکل ولی اللہ کا جاری ہونا اور علماء وقت کا آپ کی بارگاہ میں آنا اور اپنے سروں کو جھکانا بیان کیا جائے۔ اور آج اس موضوع کا 5واں جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ موضوع مکمل کر لیا جائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں 80 من سونے کا تخت پلک جھپکنے کے اندر ملک سبا سے اٹھا کر ملک شام کے اندر بارگاہ سلیمانی میں پیش کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں علم لدنی سے نوازا تھا، یعنی کتاب کا ہم نے انہیں تھوڑا سا علم عطا کیا۔ تو وہ صحابی سلیمان بھی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ دیگر جتنے انبیاء اور مرسلین کی امت کے اولیاء اور حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، ان کو اگر دیکھا جائے اور موازنہ کیا جائے تو جس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے، آپ کی کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے اور آپ کا زمانہ تمام زمانوں کا سردار ہے، آپ کے اصحاب تمام انبیاء اور مرسلین کے اصحاب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ کی امت خیر الامم یعنی تمام امتوں سے بہتر اور تمام امت کی سردار ہے۔ تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے ولی دوسرے انبیاء کی امت کے ولیوں سے بھی عرفہ ہو اعلیٰ ہے۔ تو مقصد یہ بیان کرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی جس کے بارے میں قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں کتاب کا علم عطا کر دیا۔ پوری کتاب کی بات نہیں آئی، تھوڑا سا کتاب کا علم دیا اور اس کی طاقت سے انہوں نے تخت کو حاضر کر دیا۔ اور اس سے پہلے قال عفریت من الجن، ایک جن عفریت میں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں تخت کو حاضر کر دیتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی محفل ابھی ختم نہیں ہوگی، برخاست نہیں ہوگی کہ تخت حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی جاتا ہوں، اور جب تخت حاضر کر دیا حضرت عاصم بن بخیہ نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان اقدس کے اوپر، زبان نبوت کے اوپر یہ الفاظ جاری ہو گئے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت دے کر اور تخت کو حاضر ہوتا دیکھ کر اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جاری ہو گیا، یہ ہے میرے رب کا فضل۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اللہ کے محبوب
والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، نبیوں کی بولو نبیوں کی مانند ہوں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے وہ میری امت کے علماء کرتے رہیں گے، اور نبی سے اگر کوئی ایسا کام ثابت ہو جائے کہ جو عقل سے مابرا ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور ولی سے کوئی ایسی خلاف عادت کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے کہ جو عقل سے مابرا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو اولیاء کرام کی کثرت ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت، اور یہ کتاب ہے زبدۃ الاثار بہجت الاسرار کی تلخیص، یہ پچھلے جمعے بھی درس دیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے محبوب کے معجزات کی کوئی گنتی اور شمار نہیں تھا، اس طرح حضرت غوث پاک کی کرامتوں کا بھی شمار نہیں تھا۔ فرمایا آپ کے پاس جو بھی آتا وہ جولیاں بھر کے لے جاتا۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ حاضر ہوا کہ خاص آج کی کرامات آج بیان ہوں گی، اور فرمایا کہ جب حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور میں آپ کی درگاہ میں آیا ہوں، آپ کی عظمت کا شعرا سنا، چرچا سنا، میرے دل میں خیال آیا کہ عمر کا کافی حصہ اسی طرح گزر چکا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے۔ دیکھو بیٹا اور بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور زندہ کرنا اور مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے، تو بیٹی بھی وہی دیتا ہے، بیٹا بھی وہی دیتا ہے۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعا سے بیٹے بھی ملتے ہیں اور بیٹیاں بھی ملتی ہیں۔ حقیقت حال اور مستقل قوت و طاقت میرے رب کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، وہ جو کہتے ہیں ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ اسی طرح پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، فرمایا حضرت بی بی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، لیہب لکی غلاما زکیہ، میں چاہتا ہوں تمہیں صاف ستھرا بیٹا دے دوں۔ تو قرآن کی ہے تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں رب دیتا ہے۔ دوسری ہے سنو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یاد رکھو تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بنانے والا تمہارا پروردگار ہے، جس طرح چاہتا ہے تمہیں تمہاری تخلیق کرتا ہے، اور سب سے اچھی تخلیق کس کی اس نے کی ہے؟ انسان کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے
ہے اور اس کو موت کس مقام کے اوپر آئے گی اور اعمال کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سائنسدان مل جائے، ڈاکٹر مل جائے، طبیب مل جائے، اللہ کی تخلیق کا کوئی شاہکار نہیں لا سکتے، کوئی مثل نہیں لا سکتے۔ ایک مچھر جو اس کی ادنا مخلوق ہے، اس کا پر اگر ٹوٹ جائے، کوئی ڈاکٹر ویسا پر بنا سکتا ہے؟ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی، فرمایا کہ ایک مچھر دا پر بجے تے دوڑے سب جگ لگے، ہرگز راس نہ ہوندا مڑ کے تے جیوں کر لیکن فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈرے اور تقوی کو اختیار کرے، اللہ فرماتا ہے میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں اس کا خیال بھی نہ ہوگا، جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ جو رزق کسے دا کی تصر تے لکھیا کدی بھی نہ کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، فرمایا وہ عزیز بھی ہے، پیارا پیار کرنے والا بھی ہے، اور خود اس کی ذات پیاری بھی ہے، اور غفور فرمایا اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر لے تو بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ لیکن فرمایا یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے دو باتیں سامنے آ گئی، فرمایا کہ اولاد دینا رب کی قدرت ہے، لیکن یاد رکھو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا مریم، اے مریم میں تیرے رب کا قاصد ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک زکی بیٹا دے دوں۔ زکی بیٹا ہے، اب قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں جی یہ ولی کچھ نہیں دے سکتے، تو عید بیان کرتے ہیں، تو یار تم بازاروں پہ کیا کرتے ہو، تم خانقاہوں میں کیا کرتے ہو، اور اللہ والوں کے پاس جا کے تم مانگتے ہو، کیا یہ لڑکے دے سکتے ہیں؟ میں کہتا اگر جبریل اللہ کی عطا سے دے سکتا ہے تو اللہ کے ولی بھی دے سکتے ہیں۔ جبریل اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کی شان ہے۔ لیکن فرمایا کہ رب نے یہ بھی بیان قرآن میں کر دیا کہ میں جس کو چاہوں یہ طاقتیں دے سکتا ہوں، اور میری دی ہوئی طاقت سے وہ بیٹا بھی دے سکتے ہیں، وہ بیٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو جبریل نے پھر کیا بات کی ہے؟ فرمایا جبریل رب کے حکم کے بغیر تو سدرہ کو چھوڑ کے آ بھی نہیں سکتا۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھے میری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ کہا بے شک تو سچ کہتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں پھونک ماروں گا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اور کبھی پھونکوں سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھونک اللہ والوں کی ہو تو بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ اللہ والے جو بات کرتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ والے چاہے تو ان کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت عطا کی ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی درگاہ میں، ان کی بارگاہوں میں، حضور ہم تو گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، بدعتوار ہیں، معصیت میں ڈوبے
ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے زبور میں لکھ دیا ہے، میں نے زبور میں لکھ دیا اس زمین کے وارث اللہ والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے، بادشاہی خدا کی ہے، یہ خدا کی بادشاہی کے بادشاہ ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب حدیث قدسی سنو، فرمایا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ میرے قرب میں پہنچ جاتا ہے میرا مقبول بارگاہ آ جاتا ہے، فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو سن لیتا ہوں، فرمایا وہ جو کہتا ہے میں وہ اسی طرح پورا کر دیتا ہوں۔ تو ولی کا کہنا رب سنتا ہے، ان کا کہنا رب کا کلام بن جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور اولاد نہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں بارگاہ غوثیت کے اندر، فرمایا یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے، آپ مہربانی کریں دعا کرتے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، جب بند کی نا اور کھولی تو آپ نے فرمایا تیرے قسمت میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا، قسمت میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن میرے سلب میں ایک ہے، میرے سلب میں ایک بچہ ہے، یہ باپ کے سلب سے یہ نطفے ماں کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سلب، اور اسلاب اس کی جمع ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، پاک اسلاف سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے جتنے بھی اسلاف ہیں سارے پاک ہیں، جتنی جد ہے ساری پاک ہے۔ فرمایا حضرت غوث پاک فرمانے لگے وہ آنے والے سوال کرنے والے اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ لگا دے، میرے قریب ہو کے بیٹھ جا، اپنی پشت عبد القادر جیلانی کی پشت کے ساتھ لگا دے۔ جب لگائی تو آپ نے آنکھیں بند کی، دعا کر دی مولا کیا آیا ہے اسے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرما، اور دعا کرتی دعا دیتی، فرمایا جا اللہ بیٹا دے گا، جا اللہ، اور جو نہیں مانتے میں ان کے گھر کا حوالہ بھی دوں گا تاکہ بات اور واضح ہو کر پورے حوالے کے ساتھ ادھر ادھر کی انشر نہیں بلکہ مستند روایتیں۔ فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اللہ بیٹا دے گا لیکن میرے نام پہ نام رکھنا۔ کہا حضور کیا نام رکھوں گا؟ میرا ایک لقب ہے محی الدین، مجھے محی الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، نام محی الدین رکھ دینا، لڑکا بھی ہوگا اور ابھی سے میں خبر دے رہا ہوں وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا، وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ پچھلے جمعے میں میں نے ایک کتاب رکھی سی حدیث قدسی لائبریری میں لے کے ہوں، اس میں 101 حدیثیں ہیں، وہ ساری حدیث قدسی ہیں جو محی الدین ابن عربی نے نقل کی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ غوث پاک کے مرید بھی ہوئے ہیں، غوث پاک کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ نام محی الدین رکھنا، والد کا نام تھا ابن عربی، تو فرمایا محی الدین ابن عربی، وقت کے بہت بڑے عالم ہوئے، اور یہ نہیں فرمایا لڑکا فرما دیا تو لڑکی پیدا ہو جائے، فرمایا جو ولی کی زبان سے نکلا ہونا بھی وہی ہے۔ زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرمایا اب سنو، دیوبندی مغالبہ فکر کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی باقاعدہ حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات تو میں بتا رہا ہوں، حوالے نوٹ کر لیں۔ افاضات الیومیہ، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، افاضات الیومیہ، جلد 5، صفحہ نمبر ہے 201، مطبوع تھانہ بھون، انڈیا کا ایک علاقہ ہے۔ اشرف السوانح، اسی واقعہ کے دیوبندی حضرات کے مولوی غلام محمد صاحب نے، جو کہ مولوی سلیمان ندوی کے شاگرد ہیں، اپنی کتاب حیات اشرف میں درج کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ حافظ صاحب غلام مرتضیٰ کا معاملہ تو یہ تھا،
کلندر ہر چے گویت دیدائے گویت، فرمایا جس ولی نے دعا دی تھی فرمایا وہ وقت کا کلندر تھا، وہ وقت کا کلندر تھا۔ اور آگے ہے ایک اور کتاب، فرمایا حیات اشرف، صفحہ نمبر ہے 22 اور 23، مطبوعہ کراچی، یہ کراچی سے بھی یہ کتاب چھپی ہے۔ اور اس کتاب کی تقریض کے اندر، تقریض کہتے ہیں بھئی کچھ علماء لکھتے ہیں بھئی یہ کتاب بہت اچھی لکھی گئی ہے، اور پائے کی کتاب مسند ہے، علماء والے اپنی تقریض لکھتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کتاب کی تقریض کے اندر مفتی اعظم محمد شفیع صاحب کراچی والے لکھتے ہیں، کرنگی میں ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا، مفتی شفیع صاحب کا، انہوں نے کہا ہے یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، یہ کتاب، اور اس کے مصنف کی تصدیق کرتے ہیں حیات اشرف، پھر کرتے ہیں صفحہ نمبر 8، کہتے ہیں کہ حضرت لکھتے ہیں ان کے مولوی صاحب لکھتے ہیں ہمارا تو عقیدہ اہل سنت کا ہے ہی ہے، لیکن ان کے مولویوں نے حوالہ دیا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے ماموں ان کی والدہ کو لے کے ایک مجذوب ولی تھا ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کا نام تھا حافظ غلام مرتضیٰ۔ کہا کہ حضرت دعا کریں میری بہن کے بچے نہیں بچتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے اور بچ جائے، اولاد دے تو بچ جائے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن عمر و علی کی کھچا کانی میں ٹوٹ جاتی ہے کہ اولاد بچتی نہیں ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی والدہ سمجھ گئی، صاحب ذوق تھی، وہ سمجھ گئی کہ باپ ہے فاروقی، باپ ہے فاروقی اور ماں ہے علوی، یعنی باپ فاروقی خاندان سے اور باپ علوی خاندان سے ہے۔ تو فرمایا علی اور عمر کی کھچاتانی میں یہ معاملہ ٹوٹ جاتا ہے، جا اللہ 2 بچے دے گا، اب ان کو علی کے سپرد کر دینا۔ کس کے سپرد؟ ہم کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں شرک و بدعت، اور اس مجذوب نے کیا کہا علی کے سپرد کر دینا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا۔ اب یہ بات ایسے انداز میں بتا رہا ہوں کسی کو بری بھی نہ لگے، کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، کیونکہ بات کو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو فوراً جب بات میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو سنو، اس اللہ کے ولی نے مجذوب نے کہا کہ 2 بچے پیدا ہوں گے علی کے سپرد کر دینا، کا مطلب کیا ہے؟ ان کی بہن سمجھ گئی، کا میں سمجھ گئی ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کا نام علی کے نام پہ رکھنا، علی کے نام پہ رکھنا۔ فرمایا 2 ہوں گے، ایک مولوی ہوگا ایک دنیا دار ہوگا۔ ایک کا نام اشرف علی تھانوی خود لکھا ہے کہ میرا نام اشرف علی رکھا اور میرے بھائی کا نام اکبر علی رکھا، تو ہم ولیوں کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس مجذوب نے جو دعا دی تھی اور کہا تھا جا اللہ 2 دے گا، تو یاد رکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ تو قرآن کی نص پڑھ کے بتاتے ہیں، اس کا کسی کو علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا۔ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کس کو موت کہاں آئے گی، کل کیا ہونے والا ہے، یہ علوم خمسہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا یہ بات۔ اور یہ تو رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں کسی کو یہ علم دے نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی عطا سے اگر کوئی جان جائے تو ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جسے قوت و طاقت دے وہ جان سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مسئلے کے اندر کوئی شکم رہا، کوئی شک رہا؟ فرمایا ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن رب جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں جسے چاہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے رسولوں میں سے غیب کا علم عطا کر
دیتا ہے جسے رسولوں میں جسے چاہے. اور میرے رسول تو وہ رسول ہے جن کو رسول بھی چاہتے ہیں, جن کو انبیاء بھی چاہتے ہیں, جن کو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سبھی چاہتے ہیں. اور کیوں نہ چاہے, فرمایا کوئی آدم صفی اللہ ہے, کوئی نوح نجی اللہ ہے, کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے, کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے, کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہے, کوئی یوسف ذبیح اللہ ہے, کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے. اور میرے نبی وہ نبی ہے جو محمد الرسول اللہ, جو حبیب اللہ ہے. فرمایا جن کو رب چاہتا ہے ان کو رسول بھی چاہتے ہیں, ان کو انبیاء بھی چاہتے ہیں. اور فرمایا ولی وہ ہیں جن کو براہ راست سینہ مصطفیٰ سے غیب کے علوم عطا ہوئے. تو جب اشرف علی تھانوی اور اکبر علی ولی کی دعا سے پیدا ہو سکتا ہے تو غوث پاک کی دعا سے بھی بیٹے اور بیٹیاں مل سکتی ہیں. اس لیے فرمایا گفتاؤ گفتہ اللہ بود, گفتاؤ گفتہ اللہ بود, گرچہ ازہ القوم عبداللہ بود. تو فرمایا کہ اللہ والوں کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے. فرمایا وہ جو کہتے ہیں, اس مہینے میں ایک بزرگ عورت سے ان کی بات میں بتا دیتا ہوں, سنو اور ایمان تازہ کرو. غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے ضمناً یہ بات آ گئی. ملتان قلعے کے اوپر ویسے اور بھی مزارات ہیں, اولیاء اللہ ہے, لیکن ایک دادا آرام فرما ہے, ایک پوتا آرام فرما ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا پہلے ذکر ہو چکا, یہ غوث پاک کے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلے کے بڑے پیشوا, ان کے مرید حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پوتے ہیں شاہ رکن عالم حضوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی مہینے میں حضرت کا عرص ہے, اس لیے اصول برکت کے لیے اور عقیدت کے طور پہ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ ان ولیوں کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے. فرمایا ایک عورت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئی, کہنے لگی حضور میری اولاد نہیں ہے, آپ دیکھیں اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے. تو آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ مجھے کہیں دور تک بھی آثار دکھائی دیتے نہیں ہیں. تو وہ روتی ہوئی واپس آئی کہ ولی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اور اب بات بنی نہیں ہے. تو یاد رکھو بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ولی ہیں, پیدا ہوتے ہی ولی ہیں, جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ, جیسے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت سارے ایسے ولی ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مقام ولایت کے اوپر ہے. اور ان میں سے ایک اللہ کا بندہ جو پیدا ہوتے ہی جس نے 3 دن کا تھا نبوت کا اعلان کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تھے, کیا فرمانے لگے, قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھے اس نے نبیوں میں سے کیا ہے. تو پتہ چلا کہ نبی بچپن میں بھی اعلان نبوت کر سکتا ہے, اور ولی پیدا ہوتے ہی وہ نبی ہو سکتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء کی بنی اسرائیل کی مانند ہے. تو یاد رکھو یہ پیدا ہوتے ولی بھی ہو سکتے ہیں, ولی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے انہیں مقام ولایت عطا کیا ہے. تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں. تو حضرت شاہ رکن عالم جو مادرزاد ولی تھے, مائی کو روتا ہوا دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, کہ اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ کہا بیٹا تیرے دادا کے پاس گئی تھی اور دعا کرانے کہ اولاد ہو جائے. انہوں نے کہا تیری قسمت میں ہے نہیں, تیری قسمت میں ہے نہیں. اس مسئلے کو میں بالکل واضح کر دوں گا تاکہ ذہن کے اندر کوئی خواہش باقی نہ رہے. سنو میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت شاہ رکن عالم حضوری قصوری بچپن کا عالم کا سوال کا جواب میں سکھا دیتا ہوں, میرا نام نہیں لینا, بات بن جائے گی. کہا جاؤ میرے دادا کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور کہہ دینا اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی, میں صاحب اولاد ہوتی, تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی. تو ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں گناہگار پریشان آ کے ان کی دعا سے کام ہو جاتا ہے. تو اگر ہوتی تو میں آپ
میں کیوں آتی؟ آپ گئی اور انہوں نے دیکھا اور مسکرا پڑے، کہا جان نہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تجھے 7 بیٹے دے گا۔ کتنے بیٹے دے گا؟ 7 دے گا۔ اللہ نے 7 ہی دیے، اللہ نے 7 ہی دیے۔ وہ واپس آ رہی تھی تو حضرت بہاؤالدین صدریہ ملتانی مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے ہے چھوٹا گلاں بڑیاں کرتا ہے چھوٹا گلاں بڑیاں کرتا ہے، چھوٹی عمر ہے لیکن باتیں بڑی کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کا یہ اعجاز ہے کہ ان کے بچے بھی اس چیز حقیقت حال سے واقف ہے، اور یہ پڑھ کے مولوی صاحب پڑھ کے پھر بھی کہتا ہے کچھ دے سکتے نہیں ہے۔ تو جس کی اپنی عقل ایسی ہو جائے واقعہ جس کا عقیدہ ہے اس کو فیض ضرور ملتا۔ اب سنو، ایمان تازہ کرو۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا حضور دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے مالا مال کرے۔ بارگاہ رب العزت میں آپ کو پتہ ہے کلیم اللہ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور رب سے باتیں کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یا اللہ وہ بلا عورت نے کہا ہے کہ دعا کر دو اللہ سے بے اولاد کر دے، فرمایا کلیم اللہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو روک، ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے اور یہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا سے موسیٰ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت ایک درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، جا کے اس سے کہا بابا جی دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 7 بیٹے عطا کر دیے، 7 دے دیے۔ اور اس عورت نے کہا آپ کہتے تھے کہ رب کا فرمان ہے اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں 7 کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت کلیم اللہ آپ کو پتہ بڑے جلالی تھے، فوراً جلال میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار تیرا کی یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہے، تیرا ہی فرمان ہے کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور یہ 7 کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کلیم اللہ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ تو بات واضح ہو جائے۔ فرمایا چھری لے لے، پلیٹ لے لے، اور انسانی مچھلی کا گوشت مجھے چاہیے۔ جسم کا یہ حصہ جو ہے نا کہ مچھلی کا گوشت ایران ہے، تو مجھے مچھلی کا گوشت چاہیے۔ کلیم اللہ کہے اور کوئی بھی جان تو سب کو پیاری ہے، کون کاٹے اپنا جسم؟ پھرتے پھراتے اسی درخت کے نیچے گئے، کہا اللہ کے نام پہ رب نے بھیجا ہے اور مجھے چاہیے۔ اس نے 2-4 جگہ سے کاٹ کے دے دیا۔ جب دے دیا تو واپس لوٹے، فرمایا موسیٰ بتا یہ گوشت کس نے دیا؟ یا اللہ ہر ایک کے دروازے کے اوپر گیا، تیرا نام لیا، اور تیرے نام کے اوپر کسی نے بھی مجھے نہ دیا۔ فرمایا کلیم اللہ گوشت تو تیرے پاس بھی تھا، گوشت تو تیرے پاس بھی تھا، یہ دیا کس نے؟ وہ جانتا بھی ہے رب۔ کہا یا اللہ وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا وہ ایک درخت کے نیچے، اس نے کاٹ کے کہا میرے رب نے مانگا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، اور یار مانگے اور محبوب نہ دے، ساری جان اسی کے لیے قربان ہے۔ فرمایا وہی کلیم اللہ تھا جس کی دعا سے میں نے 7 لڑکے دیے۔ جب اس نے میری خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تو میں اپنے یار کی اتنی سی بات نہیں رکھ سکتا؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کہتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ بھی سچ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ان ولیوں میں سے ہے جن کو اللہ نے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے، اور آپ جس کے لیے جو چاہیں اللہ کے اذن سے عطا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، ہم آپ کے اندر ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ کا وہ ولی ہے کہ جو کامل ترین ولی ہے اور استقامت اور کرامت کے مقام پہ فیضیاب ہے، اور فرمایا کہ وہ ولی ہے جو زبان سے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے، اور دنیا میں رہیں تو تب بھی دیتے ہیں، دنیا میں رہیں وہ تب بھی دیتے ہیں، اور دنیا سے گزر جائیں وہ تب بھی دیتے ہیں۔ شیخ عقیل منجی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور یہ کتاب محدث دہلوی کی ہے۔ شیخ عقیل فرماتے ہیں ان 4 بزرگوں
بزرگوں میں سے ایک قول وہ کہتے ہیں شیخ علی کرشی عراق کے مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں، کہا میں نے 4 بزرگوں کو دیکھا۔ کتنے بزرگوں کو؟ جو اپنی قبروں سے بھی فیض جاری کرتے ہیں، تصرف اپنی قبروں سے بھی فرماتے ہیں۔ تو قبر میں اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ ہماری دنیا کی 1000 زندگیوں سے ان کی برزخی زندگی افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ فرمایا 4 اللہ تعالیٰ کے ولی جس نے جو دیکھا وہ نقل کیا اور بیان کیا ہے، کہا 4 ایسے ہیں جو اپنی قبروں سے جیسے زندہ آدمی قدرت و طاقت رکھتا ہے حرکات و سکنات کے اوپر اور بیان کے اوپر، واضح و نصیحت کے اوپر، یہ وہ ولی ہیں جو اپنی قبروں سے ایسا ہی تصرف رکھتے ہیں۔ ان میں کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، اپنی قبر سے بھی فیض، مزار سے بھی فیض دیتے ہیں۔ شیخ معروف کرخی، یہ بھی بہت بڑے ولی۔ شیخ عقیل منجی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خود ہی مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی ان میں سے ہے۔ اور شیخ حیات بن قیس حیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی قبروں سے تصرف کرتے ہیں۔ اب ان کے تصرف کا حوالہ عارف کھڑی نے دیا، وہ کہتے ہیں ولی اللہ دے مرد ناگی او کر دے پردہ بوشی او کی ہویا او دنیا تو تے ٹر گئے نال خاموشی اور جلنا عشق نمازاں پڑھیا تے او کبھی بھی نہ مرے دے اور ولیاں دے درباراں تے یارو آج بھی دیوے بلدے۔ اگر اسی کلام کی سچائی اور تصدیق کے لیے حدیث کا حوالہ مل جائے بات اور پکی ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ظاہری حیات میں آپ کے کمالات سب ہی جانتے ہیں، آپ کے معجزات سے آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، کافروں نے آپ کے معجزات دیکھ کے کلمے پڑھ لیے، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب ہو گئی، بے علموں کو دین کا علم نصیب ہو گیا، اور فرمایا کہ پورے عالم کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بجنے لگے اور قیامت تک بجتے رہیں گے۔ تو یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے روحانی استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے راہ عقیدت، اس کا مطالعہ کرو، ذکر جمیل اس کا مطالعہ کرو، تو تاکہ یہ راز کھل جائے تمہارے اوپر۔ اگر ذوق اور سخن ہے اور سچا عشق ہے تو ان بزرگوں کی کتابیں پڑھا کرو، جو دل میں خیالات شک و شبہات آتے ہیں وہ مٹ جائیں گے اور نور ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں علامہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح میں دنیا میں فیض دیتا تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعد وصال بھی وہ فیض جاری رہے گا۔ فرمایا یاد رکھو مدینہ پاک کے اندر ایک عرصے تک بارش کا اپنا قطرہ بھی نہ آیا، کارسالی پڑ گئی، لوگ غمگین ہیں اور پریشان ہیں۔ اور مشکات کی حدیث باب المعجزات اٹھا کے دیکھو، لوگ آئے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب صحابہ کو یہ چاہیے تھا مسجد نبی میں بیٹھ جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، درود پڑھتے، نمازیں پڑھتے، نفل کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کہ یا اللہ بارش دے دے۔ کیا ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں، وہ بخشے بخشائے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ ان کو یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ شرک و بدعت کو نہیں جانتے تھے؟ کیوں آئے سیدہ عائشہ کے بعد کہ سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں حضور کی قبر انور ہے اوپر چھت ہے، فرمایا چھت سے تھوڑا سا ہٹا دو، جو پردہ لگا ہوا ہے یا اینٹ ہے اس کو ہٹا دو، اور جب ہٹاؤ گے تو نیچے کی تجلیات اوپر جائیں گی، اوپر کی نیچے آئیں گی،
اور جیسے تجلیات ملیں گی تو بارش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کو بتایا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے آدھے علم کی حافظہ اور عالمہ ہے کہ وہ شرک و بدعت کی تعریف نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ اینٹ ہٹا دو بارش ہو جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہمیں جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی وہ تھوڑی سی جگہ خالی کر دیتے، ادھر سے انوار و تجلیات اوپر جاتے، اوپر سے نیچے آتے، بارش ہو جاتی، بارش ہو جاتی۔ تو صحابہ کو کیا کہو گے، کیا فتویٰ لگاؤ گے صحابہ کے اوپر؟ تو یہ نہیں پتا کہ ان کے فتووں میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ ان کی ذات میں صحابہ بھی آ جائیں گے، تابعین بھی آ جائیں گے۔ فرمایا ایک اور واقعہ حدیث پاک کا سنو، حدیث کا حوالہ ہے اور اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا ہے، صاحب مشکات نے کوٹ کیا ہے اور حضرت عبدالحق مقدس دہلوی نے اس کو کوٹ کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے کوٹ کیا ہے، علامہ یوسف نبہانی نے کوٹ کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی، بلال بن حارث مزنی، ایک بلال بن رباح ہے جن کو حضرت بلال کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں، جو عاشقوں کے امام ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، جاؤ حضور سے استغاثہ پیش کرو۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں بارش ہو جائے۔ وہ دعا تو زندہ کرتا ہے۔ ان کے بقول ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ لگتا ہے کچھ بات ہے، مل کے نہیں پڑھ رہے ہو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والا۔ اور صحابہ کرام حضور کی قبر انور کا، مزار پر انور کا کتنا ادب کرتے، اپنی داڑیاں حضور کے قبر انور پہ ملتے تھے، چہرے ملتے تھے اور پھر استغاثہ پیش کرتے تھے۔ آقا مہربانی فرمائیں، قرآن کے 5ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، وہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو حبیب کے دربار میں آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ آیت ہے، اس کا کیا کرو گے؟ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ فاستغفر، میرا رسول بھی دعا کرے، میرا رسول بھی تمہارے لیے سفارش کرے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ بلال بن حارث مزنی عرض کر کے آئے، سوئے، خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا عمر فاروق سے کہہ دینا فکر نہ کرو، ان قریب بارش ہو جائے گی۔ تو بارش ہو گئی۔ فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان اولیاء اعظام میں سے ہے جو اپنی قبر سے بھی تصرف کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قبر کے اوپر آ کے کوئی سوال کرے اور کہے حضور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، آپ دعا کریں بات بن جائے، تو ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بات بن جاتی ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا غوث پاک کی شخصیت ہمہ جو شخصیت ہے، ان کے اوصاف حمیدہ اور فیوز و برکات کو بیان کرنے کے لیے یہ 5واں جمعہ ہے، لیکن ایک مدت درکار ہے۔ بلا شک و شبہ ان کے روحانی تصرفات لا محدود و دیر پا ہے، ختم ہونے والے نہیں، ان سے تمام عالم فیضیاب ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے اپنی تصریف ہمعات کے اندر فرماتے ہیں، امت کے اولیاء اعظام میں سے راہ جذب کی تکمیل کے بعد جس شخص نے کامل اور مکمل طور پہ نسبت اویسیہ کی طرف اصل کی رجوع کر کے وہاں کامل استقامت سے قدم رکھا ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ اپنی لحد مبارک میں یہ کتاب بولنے والوں نے چھپائی ہے اور یہ لکھی ہے تاجدار گھوڑا پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے کی زندگی کے اوپر، اور اس کے اندر مفتی فیض احمد فیض نے حوالے دیے ہیں، اور مولانا مشتاق احمد چشتی کی یہ تصنیف ہے۔ اور فرمایا شاہ ولی اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، دور و نزدیک سے یکساں سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد درمیانے انبیاء، فرمایا کہ غوث الاعظم دستگیر بے کساں پیکرے جود و سلام قطب زمان پائے شاہ برگردنے کل اولیاء آستانش سجدہ گاہ آشنا۔ فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 91 سال کی عمر پائی۔ کتنی؟
91 سال کی عمر پائی. جب آخری وقت آیا تو آپ کے بیٹے حضرت عبدالوہاب اور عبدالرزاق اور دیگر اللہ نے آپ کو تقریباً 25 بیٹیاں، بعد نے کہا کہ 25 لڑکے اور 24 لڑکیاں اللہ نے عطا کی ہیں. اور میں کچھ بچپن میں انتقال کر گئے اور جو بچے وقت کے عالم بھی ہوئے، حافظ و قاری بھی ہوئے اور ولی کامل بھی ہوئے. جب آخری وقت آیا تو آپ کی اولادیں حاضر ہوئی. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستقل ذات، اس کے دامن کرم کو تھام لو، اہل بیت سے روگردانی نہ کرنا اور اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنا، اور دنیا کی مشکلوں اور تکلیفوں کے اور مصائب و انعام کے اوپر صبر و شکر کرنا. کوئی شکوہ و گلہ اپنی زبان کے اوپر شکوہ شکایت نہ لانا. اور پھر آپ نے فرمایا اب میرے کمرے کو خالی کر دو کہ میں پاک روحوں کو دیکھ رہا ہوں، پاک ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں. اور کلمے کا ذکر شروع ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ بزرگ کہتے ہیں کلمے کا ورد کیا کرو، اور ایک مرتبہ کہہ کے نا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کہ یا اللہ یہ تیرے پاس ہماری امانت ہے، تیرے پاس ہماری، اور جب وقت اجل آئے تو یہ امانت ہماری سپرد کر دینا. انشاءاللہ وہ کلمہ وقت موت زبان پہ جاری ہو جائے گا. اور پھر نبی پاک کا فرمان ہے من قالا فی کلام الاخر لا الہ الا اللہ، اور جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلمہ یہ ہوگا فرمایا جنت اس کے اوپر واجب ہوگی. تو فرمایا جو صالحین ہوتے ہیں نا، ابھی وقت نہیں ہے، یہ ایک نیا موضوع ہے کہ جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. انبیاء اور صالحین کی روحیں آ جاتی ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حالت میں کہ وہ تم سے راضی ہوا، تم اپنے رب سے راضی ہو گئے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. لا الہ الا اللہ کا اپنا قرار کرتے رہے اور تکرار کرتے رہے. فرمایا پھر ثم لا تتکلموا، بس یہ آخری کلمہ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہوا، زبان خاموش ہو گئی، روح کف سے اکثری سے پرواز کر گئی. اور آپ کا جنازہ کیونکہ جیسے ہی وصال کی خبر وفات کی آئی تو گرد و نواح کے اندر اتنے لوگ جو کر جو گئے کہ انسانی ساری معلوم ہوتے تھے. اس قدر کثرت ازدحام کی وجہ سے جنازے میں تاخیر ہو گئی. اور بغداد کے بڑے میدان کے اندر حضرت میران پیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی. نماز جنازہ کی امامت آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبدالوہاب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اور فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد، اور جو اللہ کے نیک بندے کے جنازے میں آتا ہے اس کی خود بخشش ہو جاتی ہے. رابعہ بصری جب آئی نا دنیا سے گئی تو ان کا جنازہ پڑا کہ غیب سے آواز آئی کہ جتنے بھی جنازے میں شریک ہوئے وہ سارے بخشے گئے. اور جو ڈاکو جو بھی کہا جو بھی، فرمایا کہ یہ ولیہ کا جنازہ تھا، اور فرمایا جو ولیوں کے ولی کا جنازے میں شامل ہوا اس کا کیا مقام ہوگا. تو آپ کا مزار منور بغداد شریف کے اندر آج بھی مرجع خلائق ہے. اور علی حیدری فرماتے ہیں جب آپ حیات تھے تو آپ بڑے بڑے ولی اولیاء آپ کے مدرسے کے دروازے میں صبح صبح آ کے جھاڑو دیا کرتے تھے، پانی چھڑکاؤ کیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میں اپنے آپ کو میرا کہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا مرید ہوں، چاہے اس نے بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، فرمایا میں نے اس کو اپنے مریدوں میں قبول کر دیا اور قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب. اور جو میرا مرید ہے فرمایا وہ دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر توبہ طیب ہو کے وہ دنیا سے اٹھے گا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. اور ہم کہتے ہیں قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا، عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. تو یہ 5 جمعوں کے اندر میں نے مختصر غوث پاک کی شان کی کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج بعد نماز عشاء زینت اسکوائر لیاقت آباد میں انشاءاللہ آج بیان ہے، وہاں بھی غوث پاک کی کرامات بیان کی جائیں گی، اس میں بھی شرکت فرمائیں. ایک اور اعلان ہے، کل کچھ لوگ آئے تھے، جامعہ مسجد فیضان رمضان، پلاٹ نمبر ہے 1730 1789، حاجی قاسم کالونی بلدیہ ٹاؤن.
تو ان لوگوں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جامع مسجد فیضان رمضان کی جگہ خریدی جا رہی جس کی مالیت 65 لاکھ ہے، جس کا بیانہ 2 لاکھ دیا ہے، بقایا پہلی قسط 22 لاکھ کی ادا کرنی ہے۔ تو یہ مسجدیں اور مدرسے اللہ کے دین کی بھٹیاں ہیں، بنتے رہتے ہیں، اور میرا بھی ایک مدرسہ خیر آباد میں زیر تعمیر ہے۔ تو بہرحال میں اجتماعی طور پہ چندے کا اعلان میں نے نہیں کیا، تو اللہ کے بندے آتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، نظام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ادارہ بھی قائم ہو جائے کہ جہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی جائے، بچے حافظ و قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ مسجد بنانا من بنا مسجد بنا اللہ بیتن فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی، 2-4 نمازی کھڑے ہو جائیں، فرمایا اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار ہوگا۔ جس نے بڑی مسجد بنا دی فرمایا تو اس کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہیں۔ تو ان حضرات کے ساتھ بھی آپ تعاون فرمائیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں عمر میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اور اپنی اس مسجد کا بھی ماشاءاللہ آپ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ سامنے دیوار جو ہے اس کو بھی اثر نو تعمیر کیا جائے، رنگ روغن بھی ہو جائے، اب بڑا کام باقی ہے اور کافی کام ہو گیا ہے، تو اس میں کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔